تڑپتے ہیں، پانی جاندار ہے، پانی میں بھی ایک تڑپ پیدا ہو۔ عرصہ گزر گیا، واقعہ کربلا کو حضرت امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی بار کربلا زیارت کے لیے تشریف لائے تو جن لوگوں نے زیارت کی انہیں علم ہوگا، اور اللہ سب کو زیارت کرائے، تو آپ دیکھیں گے کہ فرات کے اس پار جب جائیں گے تو امام کا باغ ہے، اس باغ کے لوگوں نے کھجوریں کھائی ہیں، میں نے بھی کھائی ہیں، وہاں وہ درخت لگے ہوئے امام کے زمانے کے، جو وہاں کے مجاور ہیں وہ پھل دیتے ہیں، وہیں امام قیام کرتے تھے۔ تو امام جب وہاں سے چلتے تھے تو فرات کو پار کر کے کربلا آتے۔ جب پہلی بار آئے کربلا تو اصحاب نے کہا مولا یہ ہے فرات، یہ ہے فرات۔ مڑے آپ، اور مڑ کر آپ نے دریا کو دیکھا، نہر فرات کو دیکھا، کہ کمبا حسین کے بچے پیاسے مر گئے، تو اب تک بہے جا رہا ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ دریا نے اپنے آپ کو ہلاک کرنا شروع کیا، اور اندر ہی اندر زمین کے خشک ہوتا چلا گیا۔ تو خشک نہیں ہوا بلکہ زمین کے اندر دھستا جاتا تھا، اندر ہی اندر، یعنی یہ کہیے کہ پانی زمین میں گڑ گیا شرم سے۔ اب امام نے ڈانٹا تھا تو چہرہ تو پانی نے چھپا لیا، لیکن معافی چاہتا تھا، اس لیے زمین کی تہوں میں ڈھونڈتا چلا عباس کی قبر کہاں ہے۔ اور تلاش کرتا ہوا روضہ عباس کے تہخانے میں پہنچا، اور پہنچتے ہی ایک کام کیا، اس دن سے اب تک ایک ہی کام کر رہا ہے، جنہوں نے جا کے دیکھا ہے وہی جانتے ہیں کہ ایک بار تیزی کے ساتھ قبر عباس کا طواف شروع کیا، اور اب تک طواف ختم نہیں ہوا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ پانی اچھل کر، یعنی چھت تک اچھل کر روضے کی زمین پہ آ جاتا ہے، فرش پہ سوراخوں سے اوپر آ جاتا ہے، لوگ اپنے رومال تر کرتے ہیں، اس پانی کو اٹھاتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، جب اوپر اچھلتا ہے پانی تو چونکہ فرش میں چھوٹے چھوٹے گول سوراخ ہیں، اس سے پانی اوپر کی طرف آتا ہے، جو ٹائل کے نشان ہیں ان سے اوپر آ جاتا ہے، چھت تک ٹکراتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک کوشش ہے کہ عباس کے قدم کو چھو لے، لیکن اب تک پانی قبر عباس کے قریب نہیں پہنچ سکا، چکر لگا رہا، اور پورے تہخانے میں فرات کا وہ شور ہے۔ اب یہ شور کیا ہے؟ ظاہر ہے یہ اس کا گریہ ہے، یہ اس کا گریہ ہے۔ یہ ضرور ہے کہ باب فرات بھی ہے روضہ عباس میں، جب فرات کی طرف سے آئیے تو جو دروازہ اس پہ لکھا باب فرات، ایک دروازے پہ لکھا ہے باب سقائے سکینہ۔ اور اب تو جب میں دوسری بار گیا تو میں نے دیکھا کہ عباس کے روضے کے صدر دروازے کے سامنے جو چوراہا ہے اس پہ ایک بڑی سی مشق لگا دی گئی، فوارے کی جگہ پر ایک مشق لگی، اور اس سے پانی ابلتا ہے۔ جب آپ دیکھیں تو حیرانی ہوتی ہے، اور جانے کیا کیا یاد آتا ہے کہ آج اس مشق سے پانی ابل پروگرام قبر حضرت عباس ابن علی ابن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہے۔ ان کی والدہ فاطمہ بنت حزامیہ کلابیہ ہیں، جنہیں ام البنین کے نام سے پہچانا گیا۔ آپ 4 شعبان 36 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کا لقب عمر بن ہاشم تھا۔
آپ کی خوبصورتی اور حسن کی وجہ سے جو آپ کے چہرے مبارک سے ساطع تھا، اور والد کی جانب سے بہترین صفات آپ کو عطا ہوئیں۔ آپ کے بھائی حضرت امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کربلا 61 ہجری میں لشکر عمر ابن سعد کے جو یزید ابن معاویہ کے حکم سے سامنے آیا، اور امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں صرف 72 مومنین تھے، جبکہ لشکر یزید میں کم سے کم افراد کی تعداد 30,000 بیان کی گئی۔ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں اصحاب رسول بھی شامل تھے۔ اس سے پہلے ایسا واقعہ کبھی تاریخ میں پیش نہیں آیا تھا، اور لشکر یزید نے جب امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کر دیا اور بچوں کے پیاس سے تڑپنے کی آوازیں حضرت عباس علیہ السلام نے محسوس کی، اور آپ پانی لینے کی خاطر نہر فرات کی جانب چلے تاکہ امام حسین اور ان کے بچوں کی پیاس کو بجھا سکیں، اور جب پانی آپ نے لیا خود ایک قطرہ بھی پانی نہ پیا، جبکہ 3 دن سے زیادہ خود آپ پیاسے تھے۔ جب پانی لے کر لوٹ رہے تھے تو راستے میں لشکر امویین نے آپ کو روکنا چاہا، اور کسی طرح پانی خیام حسینی تک نہ پہنچنے پائے۔ آپ پر ظالموں نے تیر برسا دیے، آپ کی آنکھوں میں تیر پیوستہ ہوئے، آپ کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے، اور سر پر لوہے کا ایسا گزر مارا گیا کہ حضرت عباس زمین پر تشریف لائے۔ بس آپ پر سلام ہو اس دن جس دن پیدا ہوئے، اور اس دن بھی سلام ہو جس دن شہید کر دیے گئے، اور اس دن بھی سلام ہو جس دن شہداء اور صدیقین کے ساتھ مبعوث کیے جائیں گے۔